اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مسلسل 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں جس میں ہم نے بتایا ہے کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام کا تعلق یا تو وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی۔ تو ہم نے مختلف کتب کے حوالے بھی دیے اور مختلف دلائل کے ساتھ سمجھایا، اور چند ایک سوالات تھے وہ بھی کیے، اس کا بھی کوئی آج تک جواب نہیں آیا۔ باقی ہمارے کچھ ناظرین ہیں متاسفانہ کہ وہ صرف اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا، یہ ہے وہ ہے، بلکہ شیعہ ہی قاتل تھے۔ تو جب کہ ہم نے بتایا کہ واقعہ شیعہ قاتل تھے، مگر شیعہ نے عثمان قاتل تھے، شیعہ نے معاویہ قاتل تھے۔ شیعہ کی اس وقت 3 قسمیں تھیں، شیعہ نے علی اور شیعہ نے عثمان اور شیعہ نے معاویہ۔ تو شیعہ نے عثمان اور معاویہ قاتل تھے، شیعہ نے علی ابن ابی طالب وہ مظلوم تھے اور قتل ہونے والے تھے۔ تو پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بلا دلیل وہ انہوں نے ہماری بات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے کلپ ملاحظہ فرمایا تو وہ آپ کو بھی سنانا چاہتے ہیں ہم، مولانا طارق جمیل صاحب کا، جو تقریباً قائد کا درجہ رکھتے ہیں اہل سنت کے ہاں، بہت ہی ان کے محقق عالم دین اور بزرگ عالم دین اور شریف النفس انسان ہے۔ تو انہوں نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں پھر بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے تیر نکالا اور چلا کر کا گواہ رہو پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اور کس بات پہ بک گیا کہ ابن زیاد نے کہا تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم جا کے حسینی لشکر کو قتل کر۔ ناظرین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا، طارق جمیل صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عمر ابن سعد جو تھے کربلا میں، سعد کا بیٹا عمر، تو وہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا تیر چلانے والا، جو امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف تیر چلانے والا تھا، وہ عمر ابن سعد ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص صحابی ہے، اس کا بیٹا تھا۔ یہ طارق جمیل صاحب نے خود تسلیم کیا ہے، اور دیکھا ہے آپ نے، وہ روحانی شخصیت ہیں، ان کا یعنی چہرہ رونے والا بن گیا۔ تو یقیناً جس کے دل میں حسین ہے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ روتا ہے، تو رونا ہی چاہیے۔ باقی دیکھیں، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ صرف ضد اور ہٹ درمی کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اگر ہم یہی چیزیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ ہے، فراڈ ہے، تو کچھ لوگوں نے مختلف قسم کی تہمتیں لگائیں، مثلا توہین صحابہ، یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں آپ کا عالم دین ہے، کیا یہ بھی توہین صحابہ کہہ رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ توہین صحابہ کا آپ کچھ دائرہ تعین کریں۔ توہین صحابہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارا سوال ہے، کیا جو تاریخ میں مخفی راز ہیں اس کو چھپے ہوئے کو اجاگر کرنا، اس کو کھول کے بتانا، کیا یہ توہین صحابہ ہے؟ کیا جو تاریخ میں سب کچھ واقعات لکھے پڑے ہیں صحابہ کے، انبیاء کے، ائمہ کے اور علماء کے، کیا ان کو بیان کرنا غلط ہے؟ تو پھر تاریخ لکھی کیوں گئی ہے؟ پھر تاریخ کا فائدہ کیا ہوا؟ تو لہذا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سوائے تعصب کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور یہ تہمتیں لگاتے ہیں شیعہ نے توہین صحابہ کا دی، توہین صحابہ۔ ہمارا موقف یہ ہے، ہمارے بزرگان کا یہ ہے، ہم اپنے علماء کے نقش و قدم پہ چلتے ہیں، اور ہمارے ائمہ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو صحابی ہے اس کا احترام ضروری ہے، صحابی جتنے بھی ہیں ان کا احترام ضروری ہے، مگر صحابی ہو وہ منافق نہ ہو، صحابی ہو وہ دشمن اہل بیت نہ ہو، صحابی ہو دشمن خدا نہ ہو۔ وہ بھی صحابی تھے جن کی مذمت میں پوری ایک صورت نازل ہوئی، صورت منافقون، تو صحابی ہی تھے۔ کوئی وہاں پہ انگریز تو نہیں آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، یا عیسائی تو نہیں بیٹھے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ سورہ نازل ہوئی، کئی آیات نازل ہوئی اس میں، تو صحابہ ہی تھے۔ تو یعنی صحابہ کی مذمت میں نازل ہو رہی تھی،
تو لہٰذا لغوی طور پہ جو صحابی ہے اس کو ہم صرف اس کے احترام کے قائل نہیں ہیں، جو صحبت میں بیٹھے اس کا احترام کرو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ جس پہ محمد و آل محمد اور جس کی مدح میں رسول خدا نے حدیث بیان کی اس کا ہم احترام کرنے کے قائل ہیں، اور جو نہیں کرتا وہ شیعہ بھی نہیں ہے، سب شیعہ بچوں سے پوچھو وہ احترام کے قائل ہیں۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہر صحابی کا تو ہر کا ہم نہیں کر سکے، کس طرح کریں یہ دیکھیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہلا چیز تیر چلایا اور پھر خوشی کی اور کہا کہ یہ میں فخر یعنی کر رہا ہے، تو کیا یعنی اس طرح کا یہ تاریخ میں واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو صحابہ اور صحابہ کی اولاد نے ہی شہید کیا، جیسا کہ مولانا طارق صاحب نے یہ بتایا بھی ہے۔ اور بعض لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مولانا جواد نقوی صاحب کا کلپ وہ ہمیں سناتے ہیں کہ یہ آپ کے شیعہ عالم دین ہیں، انہوں نے تسلیم کیا کہ شیعہ نے قتل کیا۔ اولاً تو وہ کلپ ہم نے بہت چھوٹا سا سنا ہے، مکمل ان کی وہ مجلس ہم نے نہیں سنی۔ ثانیہ یہ عرض ہے کہ اگر انہوں نے یہ بولا بھی ہے کہ وہ شیعہ تھے قتل کرنے والے، تو ہم نے پہلے 2 ویڈیوز میں ہم نے بھی یہ بتایا کہ شیعہ ہی تھے، مگر شیعہ نے عثمان تھے، شیعہ نے علی ابن ابی طالب نہیں تھے، بلکہ شیعہ نے عثمان اور شیعہ نے معاویہ تھے۔ ممکن ہے انہوں نے یہ بھی بیان کیا، پوری ان کی مجلس نہیں سنی گئی، ممکن ہے انہوں نے یہ نہ کیا، فقط لفظ شیعہ استعمال کیا، کیونکہ لفظ شیعہ زیادہ تر استعمال ہوا ہے، بعض محققین کی کتب میں یہ واضح ہے کہ شیعہ نے عثمان یا شیعہ نے معاویہ۔ دوسرا، اگر ایک بندہ فرد واحد کی کوئی بات حجت کسی پہ نہیں ہوتی، فرد واحد ہیں وہ آغا جواد نقوی صاحب، تو ان کی بات کسی پہ حجت نہیں ہو سکتی، کیونکہ پوری تاریخ کی وہ صفات کے ہم پھاڑ کے پھینک دیں جس میں واضح ہے کہ اولاد صحابہ اور صحابہ نے امام حسین کو قتل کیا، تو ایک بندے کی بات کو ہم تسلیم کر لیں، پوری تاریخ کو ہم جھٹلا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیعہ سنی تاریخ میں یہ واضح ہے، تو اس کو ہم کیسے جھٹلائیں؟ ایک بندے کی بات کو تسلیم کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے ناظرین۔ تو یہ جو اس طرح کے 1 منٹ کا کلپ سنانے کے بعد وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے، اس طرح کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ پوری تاریخ کو مطالعہ کریں، پھر ان کے آپ حوالے ہمیں بتائیں، ہم دیکھیں گے، پھر اگر ثابت ہوا تو پھر تو تسلیم کر لیں گے۔ باقی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، مبتدی طالب علم بھی اس چیز کا اقرار کرنے کے لیے وہ بھی تاریخ پڑھنے کے بعد مجبور ہو جائے گا کہ صحابہ اور صحابہ کی اولاد نے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا۔ جبکہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ کیا ہے، جس میں مولا نے فرمایا کیا میں نے نماز نہیں پڑھی، کیا میں نے روزہ نہیں رکھا، کیا میں رسول کے دین پہ عمل نہیں کیا، کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا اور کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ تو سب نے کہا نہیں۔ تو کہا تم مجھے قتل کس لیے کرنے آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم آپ کے باپ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ واضح ہے بھائی، یہ خطبہ واضح ہے اور سامنے کی جواب بھی واضح ہے کہ آپ کے باپ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو شہید کرنے آئے ہیں۔ تو کیا جو علیہ السلام سے ساتھ بغض رکھتا ہو وہ علیہ السلام کا شیعہ ہوتا ہے؟ شیعہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو علی کی پیروی کرنے والا ہو، شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ جاننے والا ہو۔ یہ شیعہ نے علیہ السلام کا پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے۔ تو ناظرین واضح ہے، کوئی ضد کرے تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حقیقت سمجھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔